علیہ السلام آپ کے دور میں جب قحط پڑا تو جو بندہ آپ کا دیدار کر لیتا نا 3 یا 6 مہینے تک ان سے بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی، نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی۔ یوسف علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ سے یا آدم علیہ السلام سے یہی عرض کیا تھا، بولا آج لوگ یہ جو انبیاء کی ارواح ہے کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ان کو یہی جواب دیا گیا تھا کہ جس کے صدقے اللہ نے تجھے حسن عطا فرمایا، وہ صحابہ کرام آقا کے دیدار میں اس قدر مستغرق ہوتے تھے، غرق ہوتے تھے، ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ نبی پاک نے جو مثال ظاہری طور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کی زوجہ صحابہ کرام کو جب یاد ستاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے اور صحابہ کو پتا تھا کہ اماں میمونہ کے پاس وہ آئینہ موجود ہے، وہ شیشہ موجود ہے جس شیشے میں کبھی سرکار اپنا چہرہ احمد دیکھا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اماں میمونہ رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اماں سرکار کی یاد آ رہی ہے، تو ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو وہ آئینہ دیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام باری باری اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے، جو بھی صحابی اس آئینے کے سامنے آتا اسے اپنا چہرہ نہیں بلکہ آقا کا چہرہ نظر آیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہی بات آقا نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھی تھی کہ ابوبکر تیری تمنا کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی آقا تمنا یہ ہے کہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا رہا۔ فرمایا صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ صحابہ کرام میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھنے والے تھے، جو آقا کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سب سے زیادہ جس صحابی کا آنا جانا تھا وہ حضرت صدیق اکبر تھے، اور اس کی وجہ بھی صدیق اکبر نے بتائی کہ میں آتا کیوں؟ آقا روز آتا اس لیے کثرت سے اس لیے آتا ہوں کہ آپ کے چہرے انور کا دیدار کروں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ آدم علیہ السلام کے پاس بھی آئے تو گنے چنے تقریباً 10 مرتبہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کے پاس بھی آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے، لیکن ان کو نیچے ہو سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے 450 مرتبہ، یہی فکر ہے یا 50 مرتبہ۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام رضوانی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا کی صلی کی حیات طیبہ میں تقریباً 24,000 مرتبہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ 24,000 مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں بے لگائے یار کو چین آ جاتا اگر بار بار یوں نہ آتے جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ کہ آقا کے دیدار کے بغیر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی چین نہیں تھا۔ آپ کی بارگاہ میں گنے چنے فکر میں آپ حاضر ہوئے، چند مرتبہ حاضری تھی۔ آقا کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ کیوں آئے؟ سدرۃ المنتہا چھوڑ کر آقا کے قدموں میں اس لیے آتے رہے کہ آقا آپ کا دیدار کرنے سے جبریل کے دل کو بھی سکون ملتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور چیز سرکار نے ارشاد فرمایا، اب ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ظاہری، مثال ظاہری۔
سرکار والوں کے گھوڑے مبارک میں نے بتایا کہ چہرے اکبر کی زیارت کی نہیں بلکہ زیارت کا اثر عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم مدینہ میں ہی جب سرکار والوں سے تشریف لائے نا مدینہ شریف میں تو یہودی جو تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر اللہ نے نبوت عطا کرنی ہوئی تو عبداللہ بن سلام کو عطا کرے گا، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو قریش میں سے نبی ہے انہیں سرکار سے ہوگی کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عبداللہ بن سلام کے حضور تو بہت بڑے عالم تھے جو مسلمان نہیں ہوئے. جو بھی آئے حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس آپ کہتے ہیں کہ سرکار کے بعد مدینہ شریف تشریف آئے نا میں ایک مرتبہ بھی نہیں جا دیکھنے شروع میں جو بھی آتے اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ کا کام ہے ہمارے عقائد کی حفاظت کرنا، آپ جا کر دیکھیں تو صحیح وہ بندہ ہے کون. یاد رکھیے گا عوام کو قائل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، مولوی کو قائل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں عام بندہ بھٹک جائے، عام بندہ بھٹک جائے تو اس بندے کو پیچھے لانا آسان ہے، لیکن اگر مولوی بھٹک جائے نا جلدی جلدی وہ پیچھے نہیں آتا، بہن نہیں جاتا ہے. ہدایت تو ٹھیک سے نہیں آ جاتا ہے. بندگی رحمۃ اللہ علیہ کافی سے بندہ بات یہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک بیٹوں کے استاد مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے. مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ جنہیں آقا دیدار کرواتے تھے، بیداری میں بھی دیدار کرواتے تھے. سبحان ان کی یہ خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی ہستی کے بیٹوں کا استاد. ایک مرتبہ لوگوں کا مجمع لگا تھا تو مجدد پاک نے فرمایا کہ ہماری مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو مرتد ہوگا. تو لوگوں نے عرض کی حضرت بات مبہم نہ کریں، بات بتائیں کہ وہ بندہ کون ہے یہاں پر. خواجہ طاہر بندگی جو تھے اتنے لاہور میں نہیں پاکستان کا بازار ہے ایک مرتبہ میری حاضری کی ہوا تو لوگوں نے خواجہ طاہر بندگی نے عرض کی کہ حضرت بندہ واضح کرے کہ بندہ کون ہے. کہا مجھے تو نظر آتا ہے کہ تو مرتد ہے. اور ایسا ہی ہوا. ایک ہندو عورت کی محبت میں اس قدر گرفتار ہوئے کہ آپ کو پٹل بن کر ایک مندر میں بیٹھنا پڑا. وہاں کے مجدد پاک کے بیٹوں نے مجدد پاک سے عرض کیا اللہ سے دعا کرے نا ہمارے استاد محترم کدھر چلے گئے. اس ولی کامل نے جب نگاہ کی تو اللہ نے خواجہ طاہر بندگی کو دوبارہ نور ایمان عطا فرمایا. سبحان اللہ. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ مولوی بھٹک گئے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان نہیں تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم، کئی کتابوں کے ماہر عالم. تو آپ کہتے ہیں یہودی کو دیکھا انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو دوسرے کو کہتے کیا ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا نا سرکار معلوم کو دیکھنے کے لیے تو وہ کہتے کیا ہے کہ پوچھو تو صحیح آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ فرماتے کیا ہیں، آپ کا اعتقاد کیا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں. میرے دل میں تھا میں بھی کچھ سوال جواب کروں گا. کہتے ہیں جب میں گیا نا سرکار والوں کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما کہتے ہیں جو ہی میری آقا کے چہرے پر نظر پڑی نا اس دیدار کی کیفیت ایسی تھی کہ اللہ تعالی نے میرے دل سے کفر کے اندھیرے کو دور کیا اور سرکار کے چہرے کی برکت سے زیارت کی برکت سے اللہ نے نور ایمان عطا فرمایا. سبحان اللہ. وصال ظاہری ہوا اور وصال ظاہری کے بعد بڑے بڑے ہر ولی، ہر دوست، ہر کتب ابدال میں سے ہر ایک کی خواہش اس کی ولایت کامل ہوئی تب ہوتی ہے جب اسے آقا کا دیدار اللہ عطا فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ. لاکھوں سال کو چلے میں بیٹھا رہے، ہزاروں سال بیٹھا رہے، جب تک سرکار کی بارگاہ سے فیض نہ ملے رب کی بارگاہ سے فیض کبھی نہیں مل سکتا. بے شک رب کی بارگاہ سے فیض کبھی نہیں مل سکتا. کہنے کا میرا مقصد یہ کہ پاس کا مثال ظاہری ہوا.
आका ने खुद इरशाद फरमाया, तो मैं मेरे साहबा एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग ये तुलना करेंगे कि अल्लाह हमसे सब कुछ देंगे, बाल असबाब इसको जान हर शय दे, लेकिन एक मरतबा अपने हबीब का दीदार अता फरमा। सुभान अल्लाह। अब मैंने शाम फरमाया जिसने मेरी कब्र अंदर की ज़ियारत की ना उसने गोया मेरी ही ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। फरमाया कि जिसने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की वो जागते हुए भी मेरा दीदार किया। सुभान अल्लाह। जिसने ख्वाब में मेरा दीदार किया उसे जागते हुए मिले। सुभान। दीदार का असर काफिर था, थर्ड पर्सन होकर, दुश्मन बनकर नहीं, एक थर्ड पर्सन होकर या मोहब्बत की निगाह से आका के चेहरे को देखा तो अल्लाह ताला ने उसको भी नूर का ईमान का नूर अता फरमा दिया। और एक मोमिन जिन्होंने अपने की हयात ज़ाहिरी में कलिमा पढ़ा, आका की ज़ियारत कर ली, अंबिया के बाद पूरी कायनात में कोई बंदा उनके कदमों की खाक बराबर नहीं हो सकता। बेशक। सुभान। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से दीदार की खैरात ये नहीं है कि किसी पैसे वाले को मिले। आका ने बादशाहों को भी दीदार अता किया है और फकीरों को भी अपना दीदार अता फरमाया। कोई पता नहीं इस बारगाह में कौन सी शय पसंद आ जाए, वहां पर सर नहीं गिने जाते बल्कि दिल देखे जाते, वहां तड़प देखी जाती है, तड़प देखी जाती है। और बाद में कोई अदाई इतनी पसंद आ जाती है कि घर आकर अपना दीदार अदा कर दे। सुभान अल्लाह। और कई ऐसे उनकी तड़प उनकी तलब और आका की बारगाह में इतने मकबूल होते हैं, इतने मकबूल कि अगर उस प्यारे के पास बैठ जाए तो अल्लाह ताला के हबीब उस प्यारे के सदके अपना दीदार उस बंदे को भी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काशिफ महमूद में इसमें कश्फुल महजूब में दादा ने मेरी रहमतुल्लाह अलैहि ने बात करी थी। आप फरमाते हैं कि यह की वही बात थी, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, आका कहीं ना या रसूल अल्लाह, ख्वाब में सरकार का दीदार किया और अर्ज़ किया, आका आपको तलाश करना हो, आपकी तलब हो, तुम्हें कहाँ पर आया करो। आका ने इरशाद फरमाया इंदा इल्म अबी हनीफा, अबू हनीफा के इल्म का फिक्र का जहाँ पर दर्स दिया जाता हो वहाँ बैठ जाया कर, मैं तुझे दीदार अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प सच्ची हो ना, नीयत ठीक हो, ये नहीं कि किसी के चेहरे पर दाढ़ी हो तो तब जाकर उसे दीदार मिले, या कोई बंदा सिर्फ मुसल्ले पर बैठा रहे तो दीदार मिलेगा। कई ऐसे हैं कि सैयद का एहतराम किया, सैयद के नाना ने अपना दीदार अता फरमाया। सुभान अल्लाह। कई ऐसे हैं, कई ऐसे कि दीदार के लिए आंख से आंसू निकला, उम्मती जो फरियाद करे हाल इज़हार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर हो। बेशक। सुभान अल्लाह। जिसके सीने में तड़प आई आका ने दीदार अता फरमाया। आखिरी बात है सरकार के वालों से हमने एक मतलब सभा इकराम का खिदमत नसीब करना बैठा हुआ था। आका ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो, तुम बता सकते हो सबसे ज्यादा काबिल रश ईमान किसका है? साहबा ने अर्ज़ किया, आका सबसे ज्यादा काबिल रश ईमान अंबिया का हो सकता है कि अंबिया को अल्लाह ताला अपने वही नाम पर करता है। आका ने इरशाद फरमाया, अंबिया का ईमान काबिल रश कैसे हो सकता है? उन पर तो वही नाजिल होती है, वो तो बहक सकते ही नहीं, डायरेक्ट रब की बारगाह से उनकी रहनुमाई होती है। अल्लाह ताला ने हर वक्त अपने निगाह कुदरत में रखा होता है। फिर पूछा, बताओ ना सबसे ज्यादा वो बंदा जिसके ईमान पर रश किया जाए, वो अर्ज़ किया, आका रिश्ते वो तो गुनाह कर ही नहीं सकते। अगर इरशाद फरमाया कि वो तो अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते, उनका ईमान काबिल रश कैसे? वो तो है ही मासूम। अपने अल्फाज में हदीस में हुक्म कहा,
پھر عرض کیا تھا ہم صحابہ کرام کا ایمان قابل رشک ہے جس پر فخر کیا جا سکے. پوچھا کیوں؟ آقا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, آپ کی زیارت کرتے ہیں, آپ کے پاس بیٹھتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا تمہارا ایمان قابل رشک قابل فخر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں. تم نماز میں غلطی کرو اصلاح کر دیتا ہوں, تمہارے عقیدے میں گڑبڑ اس طرح کیا جائے تمہیں اصلاح کر دیتا ہوں. تم کوئی غلطی کرو میں تمہارے اندر موجود ہوں, تمہیں بہکنے نہیں دیتا. تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ قابل فخر قابل رشک ایمان کس کا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو, سب سے زیادہ قابل رشک ایمان اس شخص کا ہے جس نے میرا دور بھی نہیں دیکھا, میری زیارت بھی نہیں کی, لیکن پھر بھی میرا کلمہ پڑھنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہم لوگوں کی طرف ہے. ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ظاہری حیات کی زیارت نہیں کی, لیکن پھر بھی آقا کی محبت میں آقا کا کلمہ پڑھنے والا. بے شک سبحان اللہ. اور دیدار کی جس کو طلب ہے نا طلب, میں حضرت کی بات کہتا ہوں جتنی طلب زیادہ ہوگی دیدار آقا اتنا جلدی عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ دیدار کی دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کا دیدار عطا فرما. موت کے وقت دیدار ہو گیا تو موت بھی پھول بن جائے. بے شک سبحان اللہ. اگر ادھر دیدار نہ ہوا تو قبر میں اللہ سمجھ اپنے حبیب کا دیدار عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور وہاں پر نہ ہوا تو صراط پر, سبحان اللہ. میزان پر, حوض کوثر پر. اور دیدار کی بھیک آپ مانگے جنت میں پڑھو سرکار کا اللہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. طلب سچی ہوگی. ایک مسئلہ آپ سب کے لیے مطلب کسی بھی جگہ پر جو حضرات غریب ہیں, علماء ہیں, یہ ذمہ داری ہے اور اگر کوئی اپنی ذمہ داری اپنی یہ جو ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی ہے اس سے جو غفلت کرتا ہے تو وہ حدیث کے حقوق پاک وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پر اللہ اور اس کے رسول کی ایمان. ایک جگہ فرمایا کہ فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس عالم پر لعنت کہ جو ضرورت کے وقت اپنے علم کا اظہار کرتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کون ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے لیے سب سے جو معیار ہے کسی سے محبت کا, کسی سے الفت کا, وہ ہے کلمہ. کیا ہے؟ کلمہ. اسلام. مسلمان جہاں کہیں بھی ہے وہ ہماری روح کا حصہ ہے. بے شک. کل مثال ہوا سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, مجھے رہنما تھے یہ ہمارے کشمیر کے, بڑے زبردست حامی تھے الحاق پاکستان کے. ان کی وصیت تھی کہ مجھے پاکستان کے پرچم میں دفنایا جائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. آمین. جو ہمارے کشمیر کے لیے انہوں نے تقوی کی اور دیکھنے والی تھی, لوگوں کی کہنے کی انتہائی 91 برس کی عمر تھی, لیکن ان کی جو تحریک تھی, ان کا جو جوش تھا وہ جوانوں سے بھی بہتر تھا. بہت سی جگہوں پر غائبانہ نماز جنازہ ان کی ادا کی تھی. سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے شاید یقیناً یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ مجھے محبت ہوگی. میں یہ بات ان کے اوپر نہیں کہہ رہا, اس وجہ سے کہہ رہا. ہماری کشمیر کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے اور یہاں کے پاکستان کے لیے جنہوں نے کوشش کی, ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہم ان کے احسان مند ہیں. ان کا احسان ہم تاکہ ہم چکا نہیں سکتے کہ جو کام ہم جوانوں نے کرنا تھا وہ اس بزرگ نے کیا. مختلف جگہوں پر نماز جنازہ غائبانہ ادا کی گئی. یاد رکھیے گا اور جو ہے نا سب کی ہماری ان سے محبت رکھیے گا. اگلے جمعہ مبارک ان شاء اللہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسجد میں ہم ان شاء اللہ ختم شریف رکھیں گے. ان کے سارے صاحب کی بات سمجھ آ رہی ہے نا. اگلے جمعہ مبارک کو ان کا ختم شریف مسجد میں ہوگا. ان کے سارے صاحب کے لیے دعا کریں گے. بقیہ جو ہمارے کشمیر کے رہنما ان میں سے چند مسئلوں کے لیے دعا کریں گے. لیکن غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا.
کے بعد اللہ ہوتا ہے وہ ایک ہے بھائی یہ باتیں آج کی 14 سال 14.5 سال پرانی محبت کا اظہار کرے تو آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں ہماری محبت تابع ہے آقا کی شریعت کی بے شک میری بات سمجھ آ رہی ہے بے شک کسی کو سمجھ نہیں میرا سب کو سمجھ نہیں آئی غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے آپ اجتماعی طور پر اکٹھے ہوئے آپ اسٹیڈیم میں ہوں آپ کھڑی شریف ہوں آپ گھروں میں ہوں ہر گھر میں ہر بچہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے سال سوال کے لیے اہتمام کرے لیکن غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے تجربہ میں 3 واقعات کہ جن سے استدلال کیا جاتا ہے غائبانہ ایک نجاشی کے حوالے سے کہ معاویہ لیثی کے حوالے سے حضرت معاویہ لیثی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے صحابی اور ایک جنگ موتا کے شہداء کے حوالے سے کہ آقا نے کی نماز جنازہ لوگ کہتے ہیں کہ غائبانہ ادا کی حالانکہ کتب شرع میں لکھا ہوا شارحین نے وضاحت کی آثار صحابہ سے وضاحت موجود ہے کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی بلکہ ان کی میتیں سرکار کے سامنے کر دی گئی سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی ہے جی یہ 3 واقعات اس کے بعد کسی صحابی نے کبھی کسی کی نماز جنازہ ادا نہیں غائبانہ کی بات ہے تو یاد رکھیے گا غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے فوٹو سیشن کے لیے جب وہ حیات تھے تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں فوٹو سیشن کے لیے فوٹو کھنچوانے کے لیے پارٹی کے طور پر تنظیم کے طور پر میں بھی ادھر آگے آ کے کھڑا ہو جاؤں کہ میں نے اور پھر بولنے کا کام علماء کا کہ ہم نے وضاحت کریں اس چیز آج یہ کام پھیلا ہے اسٹیڈیم میں کہیں اور بھی پھیلے اصل چیز ان سے محبت کیا ہے آقا کی شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کے لیے دعائیں محفوظ کی جائے یہ بات سمجھ آ رہی ہے اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے آمین